السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع گجرات کوٹلہ میں دو بڑے جلسے ہوئے۔ پہلا جلسہ تب ہوا جب میاں نواز شریف اور مریم نواز آئیں، اور دوسرا جلسہ حال ہی میں ہوا جس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز آئیں۔ اب ان دونوں کامیاب جلسوں کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے ضلع گجرات چودھری عابد رضا کوٹلہ کو تحفے میں دے دیا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی ضلع گجرات کی انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر کوارڈینیٹ کر رہی ہے سالار قافلہ چودھری عابد رضا کوٹلہ کے ساتھ۔ ان کی مرضی کے مطابق مبینہ طور پر تقرریاں اور تبادلے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی ان کا بنتا ہے جب آپ کسی کو سونے کے تاج پیش کریں، آپ تاج پوشی کریں، اتنے بڑے جلسے مینج کرائیں۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو لیگی کارکنان ہیں، لیگی ورکرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ جب میری ان سے بات ہوئی تو ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ میں نے جب وہ پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کوٹلہ جلسہ کے بعد ضلع گجرات کی جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی اور ڈسٹرکٹ لیول کی لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ نہ ان کا کوئی خط آ رہا ہے، نہ ان کا کوئی تار آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی چٹھی آ رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کا سوشل میڈیا بند پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، وہ اپنی مینجمنٹ سے ناراض ہیں، اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ایون وہ لوگ بھی گجرات سے خاموش ہیں جو خود کو گجرات کا میاں نواز شریف کہتے تھے، وہ لوگ بھی خاموش ہیں۔ یعنی کہ صورتحال جو ہے وہ کافی ابتر ہے۔ حالانکہ ہوتا تو کچھ یوں ہے، جب کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو جو مقامی لیڈر ہیں یا پھر اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول کے لیڈر ہیں، ان کا اقتدار میں برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپوزیشن میں ساری چیزیں برداشت کی ہوتی ہیں تو پارٹی انہیں نوازتی ہے۔ لیکن پارٹی ضلع گجرات میں صرف ایک بندے کو نواز رہی ہے جس سے پارٹی میں کافی سارے اختلافات موجود ہیں، وہ مقامی لیول پہ ہوں یا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو۔ اب صورتحال تو کچھ ایسی ہو گئی ہے، میں نے مبینہ طور پر کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جو لوگ ٹکٹس لینا چاہتے ہیں MPs کے ضلع گجرات میں، وہ ایسا کام کریں، وہ رائے ونڈ کے نمبر تو ان کے بند ہو چکے ہیں، رائے ونڈ کے نمبر تبدیل ہو چکے ہیں، وہ کوٹلہ کے نمبر پر سمپرک کریں اور وہاں پہ حاضری لگوائیں، وہاں سے ٹکٹس مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو صورتحال ہے، ایون کوئی بھی جو حکومتی پارٹی آتی ہے وہ ساری چیزوں کو مینج کرتی ہے، لیکن نون لیگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پولیس کو مینیپولیٹ نہیں کرتی ہے، باقی چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کرتی۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے ڈسٹرکٹ گجرات میں، جو ضلعی انتظامیہ اسے مکمل طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک عوامی رائے ہے اور ایک عام رائے ہے، سب کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیشنل لیول پہ جو صورتحال چل رہی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ہیں، انہیں بہت کرائسس کا شکار ہے۔ آج جو انہوں نے بجٹ دیا ہے، بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، یہ جو عوام ہے اس پہ اس سے بوجھ بڑھا بھی ہے۔ ابھی پیٹرول کی پرائسز بڑھنی ہے، ڈیزل کی پرائسز بڑھنی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، اور بڑے سارے معاملات ہیں۔ تو جو چیزیں وہ بہت ساری دیگر گوں ہیں اور حالات جو ہیں وہ تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر مقامی سطح پر پاکستان مسلم لیگ نون کی صورتحال دیکھی جائے تو تنظیم مکمل طور پر غیر فعال ہے، تنظیم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایون یہاں پہ یہ طریقہ کار ہے، جو یہاں پہ تبادلے ہو رہے ہیں، SHOs آ رہے ہیں، وہ کبھی ایک نون لیگ کے ڈیرے پہ کھانا کھا رہے ہیں، کبھی دوسرے نون لیگ کے ڈیرے پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان سے جو قتل ہو رہے ہیں ان کے بندے تو پکڑے نہیں جا رہے، جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کے ملزمان تو پکڑے نہیں جا رہے۔ لیکن وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو مقامی قیادت ہے اس کے ہاں جا کے وہ ظہرانے کھا رہے ہیں، عشائیے کھا رہے ہیں، اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بھئی اب سپورٹ کریں نون لیگ کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ آپ ایک بیلنسڈ ہو کے چلیں، جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ملزمان کو پکڑیں، جو قتل ہو رہے ہیں قاتلوں کو پکڑیں، ان پہ پرچے دیں، ان پہ FIR دیں، تاکہ جو علاقے کا امن ہے وہ برقرار رہ سکے۔ کچھ یوں ہے جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ضلع گجرات کے جتنے بھی نون لیگ کی قیادت ہے، جتنے بھی نون لیگ کے مین ورکرز ہیں یا رہنما ہیں، وہ تو اندھے کنویں میں گر گئے ہیں۔ نہ ان کا کوئی بیان آ رہا ہے، نہ ان کی سوشل میڈیا پہ کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، نہ کوئی اخبار میں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا ہے۔ تو جو ایک عام پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، اس میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ صورتحال ہے کیا۔ ہونا تو کچھ یوں چاہیے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، آپ عوام میں آئیں، عوام سے بات چیت کریں، عوام سے انٹریکشن کریں، عوام کے کام کروائیں، عوام کے کام آئیں، تاکہ آپ نیکسٹ الیکشن کے لیے انہیں ریڈی کر سکیں۔ لیکن ابھی جو موجودہ MPs ہیں، MNAs ہیں، کونسلرز ہیں، وہ تو بالکل حلقے میں دکھائی نہیں دے رہے۔
ایون نواب زیدگان جو ہیں بہت ایکٹیو تھے، ان کے گھر میں بھی یہ تنازع چل رہا ہے کہ ایم این اے کس نے بننا ہے یا ایم پی اے کس نے بننا ہے۔ جب گھر میں یہ تنازع حل نہیں ہو پا رہے تو آپ نیشنل لیول پہ یا مقامی لیول پہ چیزوں کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ نون لیگ کے لیے ضلع گجرات میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ گجرات میں نون لیگ کے پاس ابھی جگہ موجود ہے۔ کاف لیگ میں حالیہ دنوں میں بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے کہ چودھری حسین الہی نے کاف لیگ کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور باقی جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے بھی۔ تو یہ موقع ہے نون لیگ کے پاس کہ وہ یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کر سکیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی خوش ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ پی ڈی آئی میں آ رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ تو جو صورتحال ہے کاف لیگ کی تو ابتر ہے ہی ہے، لیکن نون لیگ کی صورتحال اقتدار میں ہونے کے باوجود ابتر ہے۔ تو جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو مقامی لیول پہ یا گجرات لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ گجرات کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ ایون ایم این اے اور ایم پی اے پچھلے دور میں نون لیگ کا تھا، ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں جو ایم پی اے اور ایم این اے وہ کاف لیگ کے ہیں، تو وہ کن کی غفلت کی وجہ سے ہیں؟ وہ نون لیگ کی غفلت کی وجہ سے کہ یہ اپنے گراؤنڈ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو عوام ہے اس کے مسائل حل کریں، جو آپ کا عام ووٹر سپورٹر ہے اس کو جو ہے اس کی بات سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر سنگل پاور شو چلتا رہے گا تو جتنے بھی باقی نمائندگان ہیں مقامی اور ڈسٹرکٹ لیول کے وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ڈسٹرکٹ گجرات میں نون لیگ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو جائے گا۔ نون لیگ جو ہے وہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی، نہ ان کے ہاتھ میں ایم پی اے کی سیٹ آئے گی، نہ ان کے ہاتھ میں ایم این اے کی سیٹ آئے گی۔ ایون یہ تو ان کی صورتحال تو ایسی ہے، ان کو چیئرمین کی سیٹ مل رہی تھی تو انہوں نے اپنے گھر سے گھمائی ہے۔ تو ویورز، نون لیگ کی صورتحال جو ہے اور جو نون لیگ کا ووٹر سپورٹر ہے وہ تو فی الحال بڑا سخت پریشان ہے، اور حال ہی میں کاف لیگ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے۔ نون لیگ کے پاس سپیس ہے کہ اس وقت میں وہ اپنی جگہ کو کور کر سکتے ہیں، یہاں پہ نمائندے جو ہے اپنی اچھی پی آر بنا سکتے ہیں لوگوں کے کام کر کے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں نون لیگ بالکل فلاپ جا رہی ہے، نون لیگ بالکل زیرو جا رہی ہے، یعنی کہ اس کی جو کونسلر حضرات ہیں یا پھر مقامی گراؤنڈ لیول پر ان کی تنظیمیں وہ بالکل غیر فعال ہیں، ہمیں تو کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ضلع گجرات میں سوائے ایک بندے کے جو کہ چودھری عابد رضا کوٹلا ہیں وہ کام کریں، درادر کام کریں۔ اور جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ جب حمزہ شہباز اور مریم نواز آئیں تو پورے ڈسٹرکٹ گجرات سے نون لیگ آئی تھی، نون لیگ کے ووٹر سپورٹر آئے تھے، نون لیگ کے رہنما آئے تھے، ایم پی ایم این ایز آئے تھے، لیکن جلسے میں مریم نواز اور حمزہ شہباز نے صرف کریڈٹ چودھری عابد رضا کوٹلا کو دیا، حالانکہ اس میں نواب زیدگان کی بڑی محنت تھی، یہ میجر صاحب ہیں حلقہ بی پی 29 ان کی بڑی محنت تھی، اور باقی حاجی ناصر صاحب ہیں ان کی بڑی محنت تھی۔ لیکن جب لیڈرشپ نے ایک بندے کی کمر تھپ تھپا دی اور کہا جی ویل ڈن، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اور باقی لوگوں کو نگلیکٹ کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس بندے کو اپریسیشن نہیں ملتی وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ چلا جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہے، انہوں نے یہ جلال پور جٹاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلال پور جٹاں کو تحصیل بنائیں گے، لیکن ابھی تک وہ اپنا وعدہ بھی وفا نہیں کر سکے، اور اس کے علاوہ صرف وہ کوٹلا کو ایک دو اعلان کر کے گئے جو وہاں کی مقامی سڑکیں بنانے کے حوالے سے، ادروائز وہ پورے ڈسٹرکٹ گجرات کے لیے کوئی اعلان نہیں کر کے گئے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے نون لیگ کے ورکرز کے لیے بھی، نون لیگ کی قیادت کے لیے بھی، اور جو عام عوام ہے ان کے لیے بھی۔ باقی ویورز، آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔